الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. مقصد زندگی اللہ کی بندگی اور مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد. نہ ہم اپنی مرضی سے دنیا میں آئے اور نہ اپنی مرضی سے دنیا سے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تو آگے اور اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے تو چلے جائیں گے. نہ آنے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل نہ جانے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل. عقل مندی کا تقاضا یہ ہے بیچ کی جو زندگی ہے وہ بھی ہم اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں. ایک روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخلوق پیدا فرمائے. ان 18,000 مخلوق میں ایک مخلوق میرا بھائی ہے اور ہمیں اللہ پاک نے اشرف المخلوق بنایا. اور عجیب بات ہے 18,000 مخلوق میں ایک مخلوق بھی ایسی نہیں ہے جو بیکار پیدا ہوئی. اللہ پاک نے ہر مخلوق کے پیچھے ایک مقصد رکھا. یہاں تک کہ یہ سانپ اور بچھو اور کیڑے اور مکوڑے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیکار پیدا نہیں کیے. تو ہر مخلوق کی پیدائش کے پیچھے اللہ کا ایک مقصد ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے دوسری مخلوق جس مقصد کے لیے بھی پیدا ہوئی میں اور آپ کس مقصد کے لیے پیدا ہوئے. تو اللہ پاک نے مجھے اور آپ کے پیدا کرنے کا مقصد جو قرآن پاک میں بیان فرمایا وہ ہے اللہ کی محبت اور معرفت حاصل کرنا. اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ہم پیدا ہوئے. تو ہمارا اصل ہدف اور ٹاسک کیا ہے؟ اللہ کی معرفت اور محبت حاصل کرنا. یہ ہے مقصد زندگی. اب اس کو پائیں کیسے؟ جب اللہ پاک نے یہ ہدف مقرر کر دیا کہ میری محبت و معرفت آپ کا مقصد زندگی ہے, اس مقصد زندگی تک پہنچے کیسے؟ اس ٹاسک کو کیسے پائیں؟ تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے 2 راستے بنائے. 2 راستوں پر چل کر اور پر عمل کر کے بندہ اللہ کی محبت و معرفت حاصل کر سکتا ہے. ان میں سے ایک ہے اوامر کا راستہ اور ایک ہے نواہی کا راستہ. اوامر امر کی جمع ہے. اوامر کے معنی جن چیزوں کے اللہ نے کرنے کا حکم دیا ان کو کریں. اور دوسرا ہے نواہی کا راستہ کہ جن چیزوں سے اللہ پاک نے منع کیا ہے ان چیزوں کو نہ کریں. تو جو بندہ اوامر پر عمل کرے گا نواہی سے بچے گا وہ اس مقصد کو پہنچ جائے گا. لیکن اللہ کریم ہے. صرف اللہ پاک نے یہی فرمایا کہ اوامر پر عمل کر کے نواہی سے بچ کے آپ کو یہ مقصد پانا ہے, بلکہ وہ تسہیل کی ہمارے لیے آسانی فرمائی کہ اس کے لیے 2 آپ کے لیے 2 ہیلپر دیتے ہیں تاکہ اوامر پر عمل کرنا آسان ہو جائے اور نواہی سے بچنا کوئی مشکل نہ رہے. تو اس کے لیے 2 ہیلپر کیا ہیں؟ ایک ہے کثرت ذکر اللہ اور دوسرا ہے صحبت اہل اللہ. جو بندہ ذکر اللہ کا اہتمام کرے, اب ذکر اللہ سے مراد سبحان اللہ الحمدللہ کی تسبیح نہیں, یہ تو ہے ہی, لیکن ہر وہ عمل ہر وہ جائز کام جس میں اللہ کی یاد آتی رہے وہ ذکر اللہ میں داخل ہے. اس میں قرآن پاک کی تلاوت بھی ہے جی, اللہ تعالیٰ کے نئے بندوں کی ملفوظات کا پڑھنا بھی ہے جس سے اللہ کی طرف دل متوجہ ہو. اس میں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ تو ہے ہی. ہر وہ عمل جس کے ذریعے سے بندہ
ذات حق کی یاد سے اپنے دل کو سرشار کرے وہ ذکر اللہ میں داخل ہے. اور دوسرا ہے صحبت اہل اللہ، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرتے. اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنے سے بندے کے لیے عوامل پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے اور ناواہی سے بچنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں رہتا. تو آپ اس کو اس طرح سے سمجھیں جیسے ٹرین کا انجن ڈبوں کو لے کر چلتا ہے ایک خاص راستے پر جس کی دو پٹریاں ہوتی ہیں. ان دونوں پٹری کا صحیح سالم ہونا ضروری ہے، دونوں ٹریک کا صحیح سالم ہونا ضروری ہے. اگر ایک موجود ہو اور دوسری نہ ہو تو انجن ڈبوں کو لے کر منزل پر نہیں پہنچ سکتا، یا ایک صحیح سالم ہو اور دوسری ڈیمیج ہو تو بھی منزل پر نہیں پہنچ سکتا. اسی طرح سے ہم عوامل پر عمل کریں اور نواہی سے اجتناب نہ کریں، نواہی کو چھوڑ دیں، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. ہم نواہی پہ 100% عمل کریں لیکن عوامل پر عمل نہ کریں، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ تھوڑا سا اس پر عمل کریں، تھوڑا سا اس پر عمل کریں، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. 100% عوامل پر عمل کرنا اور نواہی سے بچنا ہم اپنا شیوا بنا لیں. ہم وہ کام کریں گے جس کی کرنے کا اللہ نے حکم دیا اور ان کاموں سے بچیں گے جن سے بچنے کا اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو حکم دیا. جب عزم بالجزم کر کے بندہ قدم اٹھاتا ہے اللہ کی رحمتیں قدم قدم پر اس کے لیے بڑی مددگار بنتی ہیں. اور عوامل پر عمل کرنے اور نواہی سے بچنے کے لیے تو جو ہیلپر بتائے ہیں، جو آسان راستہ تو یہ کہ ہم ذکر اللہ کا اہتمام کریں، ہم اپنے دل کو اللہ کی یاد سے تور و تازہ رکھیں، ہم اللہ کو اپنے دل سے بھلائیں نہیں، ہر لمحہ اللہ کو یاد رکھیں. جی میں ہر دم اللہ کی نظر میں ہوں، اس کیفیت کے ساتھ رہیں اللہ مجھے دیکھ رہے، اللہ مجھے دیکھ رہے، میں ہر دم اللہ کی نظر میں ہوں، اس کیفیت کے ساتھ رہیں. نیز اہل اللہ کی صحبت کو کا انتظام کریں، جہاں اللہ والوں کی محفل ہو، جہاں اللہ والوں کی مجلس ہو اس میں شرکت کریں، ان کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں سنیں. نہ جانے کس موقع پر کس اللہ والے کی زبان سے نکلی ہوئی بات دل پر اثر کر جائے اور بندے کی زندگی سمجھ جائے. تو کثرت ذکر اللہ اور صحبت اہل اللہ کا جو بندہ اہتمام کرتا ہے اس کو عوامل پر عمل کرنا اور نواہی سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. یہ جو صحبت اہل اللہ ہے قرآن پاک میں اللہ پاک نے اس کا حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور صالحین کے ساتھ رہو. ایمان والو تقوی اختیار کرو اور صالحین کی صحبت اختیار کرو. اللہ تعالیٰ چونکہ میرے اور آپ کے خالق و مالک ہیں تو اللہ جانتے ہیں کہ میرا اور آپ کا نفع کس میں ہے، لہذا وہی بات اللہ پاک نے فرمائی. ایک بچہ زندگی بھر گالی نہ دے یہ ممکن ہے، لیکن گالی دینے والوں کی صحبت میں رہے اور ایک دن بھی گالی نہ دے یہ ناممکن ہے اور اس صحبت کا اثر پڑتا ہے. ایک بچہ زندگی بھر اسموکنگ نہ کرے، پان گٹکا تمباکو استعمال نہ کرے ممکن ہے، لیکن ایسے لوگوں کی صحبت میں رہے جو یہ سب چیزیں استعمال کرتے ہوں پھر زندگی میں ایک بار بھی استعمال نہ کرے یہ ناممکن ہے. صحبت کا اثر ہوتا ہے اور صحبت کا اثر اتنا زبردست ہے دوستوں، جاندار کو جاندار بے جان چیزوں کی صحبت کا اثر ہوتا ہے. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں اپنا سبق سنانے کے طور پر کہ جو ریڈیو ریپیئر کرنے والے، یہ ساؤنڈ سسٹم ریپیئر کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے یہاں ایک کسی ریڈیو میں سے نکلا ہوا میگنیٹ رکھا رہتا ہے، پرانا خراب میگنیٹ رکھا رہتا ہے. اس کے اوپر وہ اسکرو ڈرائیور جس کو پیچکش کہتے ہیں اردو زبان میں، جو لوہے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے اندر کسی دوسرے لوہے کو چومنے کی پکڑنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، لیکن وہ لوہے کے بنے ہوئے پیچکش کو وہ اس میگنیٹ کے اوپر چپکا کے رکھتے ہیں، مقناطیس پہ چپکا کے رکھتے ہیں تاکہ جب کبھی کوئی اسکرو ایسی جگہ کھولا جائے جہاں سے وہ نکالنا مشکل ہو، ہاتھ کی 2 انگلیوں کا ڈالنا اس میں مشکل ہو، تو وہ لوہے کے اسکرو ڈرائیور کو ادھر اندر پہنچاتے ہیں، وہ اس کو چوم لیتا ہے، سک کر لیتا ہے اور باہر نکال کر رکھ دیتا ہے. تو حالانکہ اسکرو ڈرائیور لوہے کا ہے
اور وہ اسکرو وہ پیچ بھی لوہے کا ہے اور لوہا لوہے کو چومتا نہیں ہے، لیکن چونکہ پیچکش مقناطیس کی صحبت میں رہا، اس کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے اس کے اندر بھی مقناطیسیت منتقل ہو گئی، اس کے اندر بھی اس کا اثر منتقل ہو گیا۔ تو جب بے جان لوہا بے جان مقناطیس کی صحبت میں رہ کر اس کی صحبت کا اثر قبول کر لیتا ہے تو تڑپتا ہوا دل رکھنے والا انسان تڑپتے ہوئے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اس کی صحبت اختیار کرے تو اس کے اندر اثرات کیوں منتقل نہیں ہیں؟ اس لیے دوستوں، صحبت صالح تورا صالح کنت، صحبت طالح تورا طالح کنت۔ اچھے لوگوں کی صحبت تجھے اچھا بنائے گی اور برے لوگوں کی صحبت تجھے برا بنائے گی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے چونکہ مجھے اور آپ کو پیدا کیا اور میرے اور آپ کے ویک پوائنٹ سے کمزوریوں سے اللہ واقف ہے، تو اللہ رب العزت نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی کہ میرے بندوں، تم میری مخلوق ہو، میں جانتا ہوں تمہاری کمزوریاں کیا ہیں، میں جانتا ہوں تمہاری ضرورتیں کیا ہیں، لہذا تم نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، تقویٰ اختیار کرو، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ ان کی صحبت اختیار کرنے سے تمہارے لیے تقویٰ حاصل کرنا آسان ہو جائے گا۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ایک جگہ درس دے رہے تھے، میں اس بخاری شریف کے درس میں حاضر تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک موسم کے اندر ایک پرندہ مصر سے کشمیر میں آتا ہے اور وہ انڈے دے کر چلا جاتا ہے، اور جب یہاں برف گرتا ہے تو وہاں سے وہ توجہ ڈالتا ہے اور انڈے میں بچہ یہاں پیدا ہوتا ہے۔ تو جب ایک جانور کی توجہ میں اتنی تاثیر ہے کہ وہ اتنی دور چلا جاتا ہے اور وہاں سے اس پر نظر رکھتا ہے اپنے انڈے پر اور اس کو اپنی توجہ میں رکھتا ہے، توجہ سے سہتا ہے، یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، تو اللہ والوں کی نظر میں اگر کوئی بندہ رہنا سیکھ جائے تو کیا ان کے دلوں کے اندر اثرات منتقل نہیں ہوں؟ میرے استاد حضرت مولانا سید ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ اوریجنل سادات میں سے تھے، اوریجنل سادات میں سے تھے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شجر نسب سے انتقال فرما گیا، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ تو گجرات میں ضلع سورت کے اندر ایک گاؤں ہے جس میں میں رہتا ہوں، اس کے اندر ادارہ ہے بڑا دار الفلاح ادارے، اور اس کے اندر وہ پڑھاتے تھے، اسٹاف کوارٹر میں رہتے تھے۔ تو کسی کسان نے کیلے کی بڑی لون، کیلے کا پورا گچھا حضرت کو گفٹ پیش کیا۔ کسان آدمی کا فارمر تھا کہ حضرت یہ آپ کو ہدیہ ہے، کہہ رہے بھائی اتنے سارے کیلے کا میں کیا کروں گا؟ کہ حضرت یہ تو دھیرے دھیرے پکتے رہیں گے، آپ بہت دنوں تک استعمال کریں، اللہ پاک نے ہمیں نعمت عطا فرمائی، ہم نے آپ کو یہ ہدیہ دیا، قبول فرمائیں۔ کہا یہ کیسے پکیں گے؟ بس ان کو کہیں کسی جگہ پر چھت میں ہینگ کر دیں، کسی کپڑے سے ڈھانک دیں کہ دھیرے دھیرے پکتے رہیں گے اور آپ استعمال کرتے رہیں۔ حضرت نے ایک ہک کے اندر ان کو لٹکا دیا اور کپڑے سے ڈھانک دیا۔ تو 2-3 دن کے بعد حضرت جب وضو کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ گچھا راستے میں لٹکا ہوا تھا گھر کے اندر، تو وہ حضرت دیکھتے ہوئے جاتے، وضو کرتے ہوئے بھی، کرنے کے لیے جب جاتے تب بھی دیکھ کے جاتے، اور جب وضو کر کے آتے تب بھی دیکھتے کہ ہو سکتا ہے اتنی دیر میں پک گیا ہو کوئی۔ لیکن کہا 4-5 دن ہو گئے، کیلوں نے گویا قسم کھا لی تھی کہ ہمیں پکنا نہیں ہے۔ اب وہ ہرے کیلے بالکل اب وہ کالے ہونے شروع ہو گئے۔ اب وہ کیلے جو تھے وہ ہرے تھے، سبز تھے، اب وہ کالے ہونے شروع ہو گئے۔ تو کہا کہ اس آدمی نے، اللہ کے بندے نے، اگر ان کو بیچ دیا ہوتا تو 2 پیسے مل جاتے، اگر بیچ دیا ہوتا تو 2 پیسے مل جاتے، اب یہ میرے یہاں دے کر گئے ہیں، یہ پک بھی نہیں رہے ہیں جی، اور خراب ہونے شروع ہو گئے، کیا فائدہ ہوا؟ کسی مومن کا مال ضائع ہو جائے، ہمارے کام بھی نہیں آئے اور ان کا اس کا اجر بھی نہیں ملے گا، اس لیے کہ ہم نے استعمال نہیں کیا۔ خیر، حضرت نے اپنے خادم کو بازار بھیجا کہ بازار میں جو شخص کیلے فروخت کرتا ہے اس سے اس کا نسخہ معلوم کر کے آئیں کہ کیلے کیسے پکتے ہیں۔ اب ان کا خادم وہ کیلے کی دکان پر گیا، کیلے والے کی،
اور کہا کہ کیلے کیسے پکائے جاتے ہیں؟ اس نے پوچھا کیوں؟ وہ یہ سمجھا کہ کوئی نیا بیماری آ رہا ہے بازار میں کیلے کا کاروبار کرنے والا جو مجھے نقصان پہنچائے گا۔ تو کہا اصل میں حضرت کے یہاں، حضرت استاذ کے یہاں کسی نے کیلے کی پوری لوم ہدیہ پیش کی ہے، اب وہ ایسا لگ رہا ہے جیسے خراب ہو جائیں گے، کافی دن سے رکھے تھے، تو آپ کیسے پکاتے ہیں؟ اس لیے حضرت نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں آپ سے ترتیب معلوم کروں۔ اور انہوں نے کہا کہ آپ شام کو آنا۔ خیر وہ بچہ شام کو اثر کی بات گیا، تو انہوں نے ایک پڑیا دی چھوٹی سی اور کہا جاؤ کیلے کی جو لوم ہے اس کے بیچ میں اس پڑیا کو رکھ دینا رات کو، اور صبح کو سب پکے ہوئے ملیں گے۔ خیر انہوں نے پڑیا رکھ دی۔ اب حضرت نے فجر کی نماز کے لیے وضو کے لیے گئے وضو خانے، اس کو جو دیکھا تو سارے کے سارے کیلے کا گویا مسکرا رہے تھے، سارے پیلے ہو گئے۔ حضرت بڑے خوش ہوئے، فرمانے لگے میرا نقصان تو بہت سارا ہو گیا، اس لیے کہ میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ کئی مہینے تک یہ چلتے، ایک ایک دو دو کر کے میں کھایا کرتا، اب یہ تو ایک ساتھ پڑ گئی، اب مجھے سب دائیں بائیں پڑوسیوں کو ہمسایوں کو ان کو بھیجنا پڑے گا ورنہ خراب ہو جائیں گے۔ تو میرا نقصان تو ہو گیا بہت، لیکن مجھے ایک بہت بڑا ایک میرا مسئلہ حل ہو گیا، اور وہ یہ کہ جب ایک چھوٹی سی پڑیا اپنی صحبت میں رہنے والے کیلوں کو پکا سکتی ہے تو ایک اللہ کا ولی اپنی صحبت میں بیٹھنے والوں کو دلوں کو کیوں نہیں گرما سکتا؟ بہرحال دوستوں، اب کوئی نبی آنے والا نہیں، لیکن ولایت کا راستہ کھلا ہوا ہے، نبوت کے دروازوں پر بند ہو چکا ہے، لیکن ولایت کا راستہ کھلا ہوا ہے، اور ولایت کے لیے جی نہ مرد ہونا شرط ہے، نہ عورت ہونا شرط ہے، نہ جوان ہونا شرط ہے، نہ بوڑھا ہونا شرط ہے، ایک بچہ بھی ولی بن سکتا ہے، ایک جوان بھی ولی بن سکتا ہے، ایک بوڑھا بھی ولی بن سکتا ہے، ایک عورت بھی ولی بن سکتا ہے۔ اور جب ولایت کا راستہ کھلا ہوا ہے تو اللہ پاک نے جس کے لیے گائیڈ لائن بنائی، ہمیں چاہیے کہ ان کو فالو کریں۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور صالحین کی صحبت اختیار کرو۔ جب آپ ان کی نظر میں رہو گے، جب ان کے دائیں بائیں رہو گے، جب ان کی باتوں کو آپ سنو گے تو آپ کا دل اللہ کی محبت سے گرماتا رہے گا۔ آج جو ہمارے دل دوستوں ٹھنڈے ہو چکے ہیں، ہمارے دل جو بالکل اجڑ چکے ہیں، ویران ہو چکے ہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے ان دلوں کو آباد کرنے کے لیے جن محفلوں میں ہمیں شریک ہونا تھا، جن مجلسوں میں ہمیں بیٹھنا تھا، جن کی باتوں کو ہمیں سننا تھا، ان کی تو باتیں سن نہیں رہی بلکہ اعدائے اسلام کی باتوں کو ہم سن رہے ہیں۔ جس کو دیکھو انٹرنیٹ سے جڑا ہوا ہے، جس کو دیکھو فیس بک سے جڑا ہوا ہے، جس کو دیکھو جی وہ انٹرنیٹ کے خرافات سے وابستہ ہوا ہے، نہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اس میں حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اور کس کو سننا چاہیے اور کس کو نہیں سننا چاہیے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ کچے پکے نوجوان بچے وہ جس کو دیکھ رہے ہیں، جہاں دیکھی بھلی صورت مچل بیٹھے کہ یہ نہیں، یہ حال نتیجہ یہ ہو رہا ہے، عقائد خراب ہوتے جا رہے ہیں، عبادات چوپٹ ہوتی جا رہی ہیں، معاملات چوپٹ ہوتے جا رہے ہیں، جوانی ضائع ہوتی جا رہی ہے، اوقات ضائع ہوتے جا رہے ہیں۔ پھول جیسی جوانی رکھنے والے نوجوان بچے انٹرنیٹ پہ رات و دن لگے رہتے ہیں، جی ساری دنیا رات کو سوتی ہے اور صبح کو اٹھتی ہے، اور یہ نوجوان بچے راتوں کو جاگتے ہیں، اور فجر کی جب اذان ہوتی ہے تب ان کی جو ہے رات کی ابتدا ہوتی ہے، اس وقت ان کی نیند کی ابتدا ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نے بہت کچھ لٹا دیا، ہم نے بہت کچھ داؤ پہ لگا دیا، اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو لٹنے سے بچائیں، اپنے آپ کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ زندگی کا بہت قیمتی سرمایہ، زندگی کے بہت قیمتی ایام، ہیرے اور جواہرات سے زیادہ قیمتی جی لمحات زندگی ہمارے ضائع ہو گئے۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپکے چپکے دم بدم۔ جس طرح ایک برف بیچنے والا جی برف کی سیل خرید کے لاتا ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھتا ہے اور صدا لگاتا ہے کہ بھائی برف لے لو، برف لے لو۔ جو اس نے چستی اور چابک دستی کے ساتھ جتنا برف بیچ دیا، تو یوں سمجھو کہ اس نے اپنے سرمایہ کو کیش کر لیا، برف بیچ کر اپنے سرمایہ کو کیش کر لیا، اور جتنا برف اس نے نہیں بیچا یا بیچنے میں اس نے سستی کی، غفلت کی، وہ برف پگھل گیا اور شور بھی نہیں کیا اور آواز بھی نہیں کی اور پتہ بھی نہیں چلا اور وہ ہاتھوں سے نکل گیا۔ میرے اور آپ کے لمحات زندگی ہیرے جواہرات سے زیادہ قیمتی ٹکڑے ہیں۔ ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک صبح، ایک ایک شام، ایک ایک دن، ایک ایک ہفتہ اور مہینہ اور سال
یہ ہمارا بہت قیمتی سرمایہ ہے. زندگی کا قیمتی حصہ دوستوں غفلتوں میں گزرتا جا رہا ہے. نہیں پتا زندگی کی شام کس گلی میں ہوگی اور کہاں ہوگی. کلمہ بھی نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, کفن دفن بھی مقدر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. دوستوں ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہو کر وقت گزارنا چاہیے. بہت کچھ ہم نے اپنے داؤ پہ لگا دیا, بہت کچھ ضائع ہو چکا. اب جو کچھ زندگی کے سرمایہ بچا ہے اس کو ضائع ہونے سے بچا لیں. اور اللہ پاک نے جو ہمیں احکام دیے ہیں ہم ان احکام پر عمل کریں. جن چیزوں سے اللہ پاک نے منع فرمایا ہم ان چیزوں سے بچیں. ایک ڈاکٹر جن چیزوں کے کرنے کے لیے کہتا ہے ہم شوق سے ان کو کرتے ہیں, اور جن چیزوں سے بچنے کے لیے کہتا ہے جی ہم ہمت کر کے ان سے بچتے ہیں. اللہ پاک ہمیں صحت کی نعمت سے نوازتے ہیں, ان کی باتوں پر عمل کر کے صحت کی نعمت سے نوازتے ہیں. افسوس اللہ تعالیٰ ہمارے خالق و مالک ہیں, ہمارے نفع نقصان سے واقف ہیں, لیکن افسوس کی بات ہے پیارے رب کی بات کو ہم نہیں مانتے, پیارے رب کی بات کو ہم نہیں سنتے. ایک اللہ کے ولی کو اپنے ولی کو اللہ رب العزت نے الہام کیا, اے میرے بندے جب انسان گناہ کرتے ہیں تو ان تمام کھڑکی اور دروازوں کو بند کر لیتے ہیں جن سے انسان ان کو دیکھتے ہیں. ان تمام کھڑکی اور دروازوں کو بہت سارے ساتھیوں نے بائکیں گاڑیاں راستے میں لگائی ہیں, جام بہت زیادہ لگ گیا ہے, وہ اپنی گاڑیاں راستے سے ہٹا دیں. دوستو ایذائے مسلم حرام ہے, کسی کو تکلیف پہنچانا حرام ہے. تکلیف پہنچانا صرف کسی کو تماشا مار دینا ہی نہیں ہوتا, کسی کو لات اور گھوسا مار دینا ہی نہیں ہوتا, بلکہ گاڑی کو اس طرح سے پارک کرنا کہ دوسرے راستے چلنے والے کو تکلیف ہو, یہ بھی تو حرام ہے, یہ بھی تو تکلیف پہنچانا ہے. جیسا ہمیشہ اس کا معمول بنائیں, اپنی گاڑی کو پہلے سے ایسے دبا کر اور پراپر اس کو پارک کریں تاکہ کسی آنے جانے والے کو تکلیف نہ ہو. تو اللہ پاک نے اپنے ایک ولی کو الہام کیا کہ میرے بندے جب تم گناہ کرتے ہو تو ان دروازے اور کھڑکیوں کو بند کر دیتے ہو جن سے انسان تمہیں دیکھتا ہے, لیکن اس کھڑکی اور دروازے کو بند کرنے کی فکر نہیں کرتے جس سے میں تمہیں دیکھتا ہوں. کیا تم اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے کمزور اور سب سے چھوٹا مجھے سمجھتے ہو؟ میرے بھائی کو اللہ رب العزت نے اپنے ولی کو یہ پیغام دے کر ہم تمام کو الرٹ کر دیا. ہم اپنے رب کو رب جانیں اور اپنے رب کو خالق و مالک جانیں اور اس کی پکڑ سے ڈریں اور ہمیشہ اس کی پناہ میں رہنا سیکھیں, ہمیشہ اس کی پناہ حاصل کرنا سیکھیں. جب ان کیفیات کے ساتھ ہم زندگی گزاریں گے انشاءاللہ ہماری جلوتیں اور ہماری خلوتیں اچھی ہو جائیں گی. آج ہمارا حال یہ ہے ہم جلوت کے پارسا اور خلوت کے پاپی ہیں, مخلوق کے سامنے نیک بنے پھرتے ہیں اور تنہائیوں میں شیطان کو شرما دینے والے کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں. جہاں دروازہ بند ہوا اور ہم نے اپنے دروازے گناہ کے کھول لیے, اور ہم نے انٹرنیٹ کھول لیا, اپنا سیل فون کھول لیا اور ایسے کارنامے انجام دیتے ہیں جس سے شیطان کو بھی شرم آتی ہوگی. میرے بھائیوں ڈرنے کا مقام ہے. اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہیں جس وقت ہم کوئی گناہ کی چیز دیکھ رہے ہیں, جس وقت ہم گناہ کا کوئی کام کر رہے ہیں, اسی وقت اللہ تعالیٰ موت کے فرشتوں کو بھیجے اور وہ ہماری روح کو قبض کر لے. پھر پتہ نہیں ہمارا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے یا ایمان پر ہوتا ہے. دوستوں زندگی کا قیمتی سرمایہ ہمارے ہاتھوں سے لٹ گیا. صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے. وقت طلوع دیکھا, وقت غروب دیکھا, اب فکر آخرت ہے دنیا کو خود دیکھا. اللہ اکبر کبیرہ. تو دوستوں اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے لیے ہمارے لیے ایک رہنما اصول بنا دیے, اور وہ رہنما اصول میں کیا ہے کہ ہم عوامل پر عمل کریں اور نواہی سے بچیں. جن کاموں کو کرنے کے لیے کہا ہے محبتوں کے ساتھ کریں. نماز پڑھنے کا حکم دیا تو زور پڑے میں مسجد میں نہیں, شوق سے محبتوں کے ساتھ آئیں. میں اپنے رب کے سامنے حاضر لگوانے کے لیے جا رہا ہوں, اور جب مسجد میں آئیں تو اللہ سے گفتگو کرتے ہوئے آئیں, دل ہی دل میں اللہ سے بات کرتے ہوئے آئیں اور کہیں پیارے اللہ ہزاروں اور لاکھوں کے مجمع سے آپ نے میرا انتخاب کیا اپنے گھر کی طرف آنے کے لیے. اللہ میں خود آ نہیں رہا, آپ مجھے بلا رہے ہیں, جی آپ مجھے بلا رہے ہیں. اور پیارے اللہ جب میں کسی اپنے دوست امیر کبیر کے دروازے پہ جاتا ہوں تو پھر میں خالی ہاتھ نہیں لوٹا کرتا, بلکہ میرا دل خوشیوں سے بھرا رہتا ہے
اور میری جیب ہدیہ تحفے سے بھری ہوتی ہے، اس لیے کہ میں امیر کبیر دوست سے مل کر آتا ہوں۔ پیارے اللہ، آپ سے بڑا بھی کوئی امیر ہو سکتا ہے؟ آپ میرے خالق و مالک ہیں، میں آپ کے دروازے پہ آ رہا ہوں کہ اللہ وہ نعمتیں مجھے عطا فرما دیجیے جو دنیا کے خزانوں میں نہیں۔ اللہ اپنی محبت دے دیجیے، اپنی معرفت دے دیجیے، اپنا قرب دے دیجیے، اپنی ولایت دے دیجیے، اپنا تعلق دے دیجیے، اپنا شوق دے دیجیے۔ یہ چیز مانگتے ہوئے ہم اللہ کے دربار میں آئیں جی۔ تو نماز پڑھیں شوق کے ساتھ، رمضان کے روزے رکھیں، زور پڑے کہ نہیں، پریشان ہو کے نہیں، فقر و فاقے کی وجہ سے نہیں، بلکہ محبتوں کے ساتھ اس مجاہدے کو برداشت کریں۔ زکوٰۃ دیں، اس کو ٹیکس نہ سمجھیں، زور پڑے پہ زکوٰۃ نہ دیں، بلکہ محبتوں کے ساتھ میرے اللہ نے ڈھیر سارا مال مجھے دیا، تھوڑا سا اللہ پاک مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں اور وہ بھی مجھے واپس لوٹانے والے ہیں نفع کے ساتھ، لہذا محبتوں کے ساتھ اس کو دیں۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے کرنے کے کام کہے ہیں جن کو عوامل کہتے ہیں، محبتوں کے ساتھ ان عوامل پر عمل کریں گے انشاءاللہ، اور نواہی کے ساتھ نواہی سے بچیں اور اللہ تعالیٰ سے جی اس کی توفیق مانگیں۔ میرے پیارے اللہ، میرے لیے بچنا مشکل ہے، آپ کے لیے بچانا آسان ہے، اللہ جی آپ بچا لیجیے، اللہ جی میں نہیں بچ سکتا، آپ مجھے بچا لیجیے۔ اور اس طرح سے کہیں جیسے چھوٹا سا منا جب راستے میں چلتا ہے اور کوئی بڑی سی نالی آ جاتی ہے اور باپ کود جاتا ہے، اس طرف چلا جاتا ہے، بچہ کہتا ہے ابو مجھ سے کودا نہیں جا رہا، ابو مجھ سے کودا نہیں جا رہا، باپ کہتا ہے بیٹا ہمت کرو، نہیں ابو میں گر جاؤں گا، ابو میں گر جاؤں گا، پھر باپ ریٹرن آتا ہے، ریورس آتا ہے اور بچے کو گود میں اٹھاتا ہے، جمپ لگاتا ہے، اس پار چلا جاتا ہے جی، بچہ خوش ہوتا ہے۔ میرے پیارے اللہ، میرے اور آپ کے درمیان میں بڑی کھائی ہے، اللہ نفس و شیطان مجھے اس میں گرا دیں گے، اللہ جی آپ گود اٹھا لیجیے، اللہ جی آپ بچا لیجیے، اللہ جی آپ گود اٹھا لیجیے، اللہ میرے لیے کودنا مشکل ہے، میرے لیے یہ راستہ عبور کرنا مشکل ہے، اللہ آپ کے لیے عبور کرانا آسان ہے، اللہ جی آپ آسانی سے عبور کرا دیجیے۔ تو جب ہم نواحی سے بچنے کے لیے اللہ سے توفیق مانگیں گے، اللہ سے مناجات کریں گے، اللہ سے دعائیں کریں گے، کوششیں کریں گے، ہمتیں کریں گے، اللہ پاک کی مدد ہمارا سہارا بن جائے گی دوست۔ تو کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا ہے، پیارے اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجیے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ میرے پیارے اللہ، اس مجمع کے اندر کیسے پھول جیسی جوانی رکھنے والے نوجوان بچے بیٹھے ہوئے، آج تو گرم خون بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا بنا دے ہم اللہ کو پسند آ جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آنے سے پہلے پتہ چلا کہ کچھ حضرات توبہ طائب ہو کر سچی زندگی، صاف ستھری زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو میں آپ کو کلمات پڑھاتا ہوں، میرے پیچھے پیچھے زندگی بدلنے کے ارادے سے سچی توبہ کی نیت سے یہ کلمات میرے پیچھے پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ کا شکریہ کلمات پڑھنے کے بعد توبہ طائب ہو گئے، اللہ تعالیٰ اس توبہ قبول فرمائے۔ ہلکے پھلکے معاملات ہیں، ایک تسبیح استغفار کی، ایک تشریف کی، ایک تیسرے کلمے کی صبح شام پڑھیں۔ اس کے علاوہ کم از کم 5 بار قرآن پاک کی تلاوت کریں، 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں، آگے پیچھے کی سنتوں کے اہتمام کے ساتھ۔ نیند اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد جو ہمارے ذمہ میں باقی ہے، مثلاً زندگی کی نمازیں فوت ہوگی، قضا ہوگی، باقی ہیں، روزے باقی ہیں، اسی طرح سے
بہت سے حقوق العباد ہیں، کسی کا چرا رکھا ہے، چھپا رکھا ہے، دبا رکھا ہے، دینے کا نام نہیں لے رہے، ان تمام کی ایک ڈائری بنا لیں، ایک صفحہ بنا لیں، اس کا نقشہ تیار کر لیں، زندگی کی روزانہ کی نماز کے ساتھ ماضی کی ایک نماز بھی، فوت شدہ نماز بھی اس کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں، تو روزانہ 5 نمازیں ادا ہو جایا کریں گی۔ اسی طرح جو معاملات ہیں ہمارے بندوں کے ساتھ، ان کو صاف ستھرا کرنے کا پختہ عزم اور ارادہ کر لیں، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دنیا سے جنازہ اٹھنے سے پہلے نہ کوئی دنیا میں دامن پکڑنے والا رہے گا اور نہ میدان محشر میں کوئی دامن پکڑنے والا رہے گا، معاملات انشاءاللہ صاف ستھرے ہو جائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا احصی ثناء علیک انک کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ اللہ جی، ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں، آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، آپ سے سوال نہ کرے تو کس سے سوال کرے۔ ایک کمزور، ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائی، ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج، ایک غنی کے دروازے پر ہاتھوں کا پیالہ بنا کر بھیک مانگ رہا ہے۔ میرے پیارے اللہ، آپ معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے۔ معاف نہیں کرنا چاہتے پھر بھی معاف کر دیجیے۔ آپ کو منانا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ من نہ جائیں، آپ کو راضی کرنا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں۔ اچھے اللہ معاف کر دیجیے، اچھے ربا معاف کر دیجیے، پیارے ربا معاف کر دیجیے، پیارے اللہ معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے۔ اللہ، ہم پہلے زمانے میں 100 سال کی عمر پانے والے بوڑھوں نے اتنے گناہ اپنی پوری زندگی میں نہیں کیے جتنے ہم نے 20 25 سال کی عمر میں کر ڈالے ہیں۔ اور پیارے اللہ، جو ابھی تک نہیں کیے وہ اس لیے نہیں کیے کہ ان کے کرنے کا ارادہ نہیں ہے، بلکہ ان کا ابھی کوئی موقع نہیں ملا۔ اگر موقع مل جاتا تو وہ بھی کر چکے ہوتے ہیں۔ سارے میرے پیارے ہیں، چھوٹی چھوٹی عمر میں ہم نے سارے گناہ کر ڈالے کہ اللہ کتاب نام اعمال پر جب تنہائی میں غور کرتے ہیں کہ اللہ کتاب زندگی کا ایک برف بھی ایسا نظر نہیں آتا جو سفید بچاؤ، کہ اللہ سب کے سب سیاہ ہو چکے، سب کے سب کالے ہو چکے۔ اللہ جی، آج کی دنیا میں، آج کی اس ٹیکنالوجی کے زمانے میں ہر ویسٹ کو بیسٹ بنانے والی مشین ایجاد ہو چکی ہے۔ اللہ جی، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیجیے نا۔ اللہ جی، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیجیے، ہماری سیئات کو حسنات سے بدل دیجیے۔ اللہ ہمیں اپنا بنا لیجیے، اللہ ہمیں اپنا بنا لیجیے کہ اللہ ہم بہت نفس و شیطان کے بنے، بڑے اس کے ترجمان بنے۔ اللہ جی، ہمیں اپنا بنا لیجیے، اللہ ہمیں اپنا بنا لیجیے، اللہ ہمیں اپنا بنا لیجیے۔ اللہ، اس مجمع کے اندر سفید داڑھی والے بھی ہیں، اللہ اس میں پھول جیسی جوانی رکھنے والے، گرم خون رکھنے والے نوجوان بچے بھی ہیں، کہ اللہ اس میں میری ماں بہنیں بھی ہیں۔ میرے پیارے اللہ، کسی کو اٹھا ہوا ہاتھ تو آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا، کسی کو کام کرے ہوں تو آپ کو اللہ تو آپ کو ترس آ رہا ہوگا کہ اللہ اسی کے طفیل ہم سب کی مغفرت کرے، اسی کے طفیل ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ میرے پیارے اللہ، حق تو یہ ہے، نعمتیں کھاتے کھاتے ہمارے دانت گر گئے، لیکن شکر ادا کرتے کرتے ہماری زبان کبھی خشک نہ ہوئی۔ میرے پیارے اللہ، ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرما، شکر گزار بندوں میں شامل فرما، شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ میرے پیارے اللہ، ہمیں اپنا بنا لیجیے، اللہ ہمیں اپنا بنا لیجیے، مخلوق کا بننے سے بچا لیجیے۔ یا اللہ، ایمان ملنے کے بعد چھن جانے سے بچا لیجیے۔ یا اللہ، آپ کا بننے کے بعد مخلوق کا بننے سے بچا لیجیے۔ اللہ، تقویٰ دے دیجیے، پاکیزگی دے دیجیے، معرفت دے دیجیے، قرب دے دیجیے، ولایت دے دیجیے، مقام احسان دے دیجیے، مقام احسان کا کامل احساس دے دیجیے۔ اللہ، عزت رفتہ دے دیجیے، عظمت رفتہ دے دیجیے، شوکت رفتہ دے دیجیے، خلافت رفتہ دے دیجیے۔ میرے پیارے رب دے دیجیے، میرے پیارے رب دے دیجیے، میرے پیارے رب دے دیجیے۔ اللہ، ہم آپ کے تولے جانے کے قابل نہیں ہیں، آزمائے جانے کے قابل نہیں ہیں۔ اگر آپ حساب کتاب لینے پر آ گئے کہ اللہ ایک پیالی چائے کا بھی حساب نہیں دے سکتے، ایک گھونٹ شربت
پانی کا بھی حساب نہیں دے سکتے۔ میرے پیارے اللہ، ہم نے مانا کہ حساب برحق ہے، یوم حساب برحق ہے، لیکن میرے پیارے رب ہم نے دنیا میں دیکھا ایک باپ اپنے بچے کو 1000 روپے دے کر بازار بھیجتا ہے، جاؤ بیٹا کچھ کولڈ ڈرنک لے کر آؤ، کچھ فروٹ لے کر آؤ، کچھ بسکٹ لے کر آؤ، گھر میں مہمان آنے والے ہیں۔ بچہ لے کر آتا ہے، باپ پوچھتا ہے بیٹا لے کر آئے؟ جی ابو لے کر آیا۔ بیٹا کتنے کا لے کر آئے؟ ابو 600 روپے کا سامان لے کر آیا ہوں۔ بقیہ پیسے کہاں ہیں؟ وہ فوراً جیب میں سے نکالتا ہے، ابو میں بھول گیا تھا، اور باپ کے سامنے بقیہ پیسے پیش کرتا ہے۔ اللہ جی، باپ اپنے بچے سے حساب اس لیے لیتا ہے، بقیہ پیسوں کی اس کو ضرورت ہے۔ اللہ جی، آپ حساب ہمارا کیوں لیں گے؟ اللہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اللہ جی، آپ ہمیں بس یوں ہی معاف کر دیں، ہمیں بس یوں ہی معاف کر دیں۔ اللہ ہم حساب نہیں دے سکتے، اللہ ہم حساب نہیں دے سکتے، ایک صبح اور ایک شام کا بھی حساب نہیں دے سکتے، ایک ٹائم کے دسترخوان کا بھی حساب نہیں دے سکتے۔ میرے پیارے اللہ، قیامت کے دن آپ جو چاہے ہم سے سوال کریں، آپ کو حق ہے، آپ کو اختیار ہے، لیکن میرے پیارے اللہ اس کا ایک ہی جواب ہمارے پاس ہے، چاہے آج لے لو چاہے قیامت کے دن لے لو، اور وہ جواب یہ ہے اللہ ہم آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دے سکتے، ہم نہیں دے سکتے، ہم نہیں دے سکتے۔ اللہ آپ کو معاف کر دیں، آپ کو معاف کر دیں، آپ کو معاف کر دیں، آپ کو معاف کر دیں۔ میرے پیارے اللہ، بوڑھے ماں باپ کا، نوجوان بچوں کو اپنے بوڑھے ماں باپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے۔ اللہ اولاد کے دکھوں سے بچا لیجیے، اللہ اولاد کے دکھوں سے بچا لیجیے، اولاد کے دکھوں سے بچا لیجیے۔ اللہ ماں نے اپنی بچی کو، ماں نے اپنے بیٹے کو 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہوتا ہے، 2 سال چھاتی سے لگا کے دودھ پلایا ہوتا ہے، انگلی پکڑ پکڑ کے چلنا سکھاتی ہے، اور خود گیلے میں سوتی ہے، بچے کو سوکھے میں سلاتی ہے، اور ٹھنڈی کے موسم میں اپنے حصے کا بھی کپڑا اپنے بچے کو اڑا دیتی ہے، اور خود پوری رات ٹھٹرتی رہتی ہے۔ کہ میرے پیارے رب، اس پیاری ماں کو جب کوئی بچہ دکھ دیتا ہے، بچی دکھ دیتی ہے، اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ میرے پیارے اللہ، بچے نافرمان ہوتے جا رہے ہیں، بیٹیاں نافرمان ہوتی جا رہی ہیں۔ اللہ جی آپ ہمیں فرما بردار بنا دیجیے، اللہ میں نیکوکار بنا دیجیے، ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا دیجیے۔ کہ اللہ جن ہاتھوں سے کبھی ماں باپ کے سر پر تیل کی مالش کیا کرتے تھے، جن ہاتھوں سے کبھی ماں باپ کے پنجے دبایا کرتے تھے، جن ہاتھوں سے کبھی ماں باپ کی خدمت کیا کرتے تھے، ہائے پیارے رب یہ ہاتھ اب فون میں مصروف ہو گئے۔ کہ اللہ ماں درد سے کراتی رہتی ہے، باپ پنڈلیاں اپنی چارپائی پہ بیٹھ کر پٹکتا رہتا ہے درد کی وجہ سے، لیکن بچے کو اتنی فرصت نہیں ہوتی وہ باپ کے کمرے میں آ کر پوچھے ابو تمہارا کیا دکھتا ہے، ابو تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہائے میرے پیارے رب ہمیں کیا ہو گیا؟ اللہ اپنے ماں باپ کے نافرمان ہو گئے۔ اللہ کھلی آنکھوں سے جن ماں باپ کے احسان کو ہم دیکھتے ہیں، کھلی آنکھوں سے جب ہم کے احسان کو ہم نہ سمجھ سکے، میرے پیارے رب ہم اپنے آپ کے احسان کو کیا سمجھیں گے؟ اللہ جی آپ ہمیں احسان شناس بنا دیجیے، احسان فراموشی سے ہمیں بچا لیجیے، احسان فراموشی سے آپ ہمیں بچا لیجیے۔ اللہ تقویٰ دے دیجیے، پاکیزگی دے دیجیے، معرفت دے دیجیے، قرب دے دیجیے، ولایت دے دیجیے، حرام کاری سے بچا لیجیے، حرام بولنے سے، حرام دیکھنے سے، حرام سوچنے سے، حرام لکھنے سے، حرام کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ میرے پیارے اللہ ہم ناپے تولے جانے کے قابل نہیں ہیں۔ اللہ ہم سے تو دنیا کی گرمی برداشت نہیں ہو سکتی، جہنم کی گرمی کیسے برداشت ہوگی؟ میرے پیارے اللہ اس وقت کے آنے سے پہلے کہ لوگ ہمیں جنازے کی نماز پڑھائیں، کہ اللہ ہمیں اختیار سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اس وقت کے آنے سے پہلے لوگ ہمیں کفن پہنائیں، اللہ لباس تقویٰ پہننے کی توفیق عطا فرما۔ کہ اللہ وہ منظر بھی کیسا عجیب ہوگا کہ جب ہماری روح نکل جائے گی، ماں الگ روئے گی، باپ الگ تڑپے گا، بھائی بہن الگ روئیں گے، پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد کوئی آواز دینے والا آواز دے گا، بھائی رونا دھونا بند کرو، صبر کرو، اللہ کا فیصلہ جو ہونا تھا ہو گیا، اب دیکھو ہمیں ان کو غسل دینا ہے، پھر ہمارے جسم کو اٹھا کر سلے ہوئے کپڑے جو نکل سکیں گے نکال دیں گے، ورنہ کینچی چلا کے کاٹ دیں گے، اور ہمارے جسم پر ستر کے اوپر کوئی کپڑا رکھ کر ہمیں غسل دیا جائے گا۔ غسل دینے کے بعد کفن میں لپیٹ دیا جائے گا، جنازے کی چارپائی میں ہمارے وجود کو لٹا دیا جائے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد کچھ مرد حضرات گھر میں آئیں گے اور 4 کندھوں پر ہمارے جنازوں کو لے کر محلے سے چلیں گے، ماں الگ تڑپے گی، بیوی الگ تڑپے گی، بچے الگ تڑپیں گے، محلے والے الگ دیکھ کر روئیں گے، اور پیارے اللہ قبرستان میں ہمارے جنازے کو رکھ کر جنازے کی نماز ادا کی جائے گی۔ اس کے بعد قبر کے کنارے جنازے کی چارپائی رکھ کر ہماری میت کو اندر اتارا جائے گا۔ میرے پیارے اللہ سارے دوست احباب
مٹی ڈال کے چلے جائیں گے اور پھر ہم ہوں گے اور عذاب و ثواب کے فرشتے ہوں گے، ہم ہوں گے اور قبر کی تاریخ کوٹڑی ہوگی۔ اے میرے پیارے رب، قبر کی پہلی رات کیسے گزرے گی؟ اللہ قبر کی پہلی رات کیسے گزرے گی؟ ہم آپ سے پناہ چاہتے ہیں، اللہ آپ کی محبت چاہتے ہیں، اللہ آپ کی رحمت چاہتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دیں، اللہ ہمیں معاف کر دیں، اب تک جو کچھ کیا سب معاف کر دیں، آئندہ تقوی والی زندگی گزارنے کی توفیق دے، اللہ تقوی والی زندگی گزارنے کی توفیق دے، یا اللہ ہمارے وطن کو پرامن بنا دیجیے، یا اللہ ہمارے شہر کو پرامن بنا دیجیے، اللہ ہمارے دلوں میں سکون عطا فرما دیجیے، یا اللہ انسانوں کو کیا ہو گیا، یا اللہ ایک دوسرے انسان کو کیوں انسان ہلاک کر رہے ہیں؟ میرے پیارے اللہ انسانیت کو، انسانوں کو انسانیت کا سبق سکھا دیجیے، یا اللہ ہمیں نیک صالح اچھا شہری بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، یا اللہ شاعر اللہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، غلام اللہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ جی ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائے، اللہ اس محفل میں نہ جانے کتنے جوان بچے اور پردے میں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں جو عمر کو پہنچ چکے ہیں، اللہ ان کے مستقبل کو روشن فرما دیجیے، اللہ ان کو نیک صالح جوڑے عطا فرما دیجیے، ساتھ کی سنت و شریعت کے مطابق نکاح کرنا آسان فرما دیجیے، یا اللہ جن کا نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا، میاں بیوی میں سچی محبت پیدا نہ ہو سکی، اللہ ان کے دلوں میں محبت پیدا فرما دیجیے، اور جن کا نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا گور اولاد سے خالی ہے، اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما، بیٹے بھی عطا فرما، بیٹی بھی عطا فرما، اللہ جو بچے ہیں اللہ ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، امید سے بڑھ کر بنا، امید سے بڑھ کر بنا، نیک صالح بنا، کہ اللہ نام روشن کرنے والا بنا، کہ اللہ ذخیرہ آخرت بنا، میرے پیارے اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما، اللہ جی ہمیں مانگنا نہیں آتا، دل مانگے عطا فرما، مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ عطا فرما، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔